पुराने ज़माने में एक गाँव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो ये चारों ही लाडले थे, लेकिन ये चारों अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ थे। जब वो आदमी मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया, बाप तो दुनिया से चला गया है, अब इसे घोड़े को कौन पालेगा? उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक-एक टाँग आ जाएगी। लेकिन इनके लिए परेशानी ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बाँटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े थे, यही हिसाब किताब लगा रहे थे। इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। इसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों आप में किस बात में इख्तलाफ चल रहा है? मुझे बताएं, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर बराबर कैसे बांटें। इस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहां उन्होंने रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे, वहीं जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। इसने देखा चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे मार रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खोली तो इसने देखा घोड़ा वहां से गायब है। फौरन इसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया, हमारा घोड़ा चोरी हो चुका है। एक भाई ने आंखें मलते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया है होगा, सुबह देख लिया जाएगा। सुबह 4 आदमी भाइयों की आंख खोली तो वो रमजान खान के ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पाँव के निशान देखे। एक ने कहा, देखो ऊंट के पाँव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पाँव के निशान है। तीसरे ने कहा, ऊंट तो एक इंसान से अंधा भी लगता है। चौथे ने बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। आगे कुछ ही दूर गए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। इसने पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा है। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, ये बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों तुम्हारे पास ऊंट से मुतल्लक इतनी मालूमात और फिर तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चोरी कर लिया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इसे फैसला करेगा। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्होंने किसी इंसान के पाँव के निशान नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पाँव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो हमल से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागता हुआ आया। इसने पूछा, भाइयों रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। दूसरे ने बोला, मेरे ख्याल में हमल से भी थी। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। इसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बताओ कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक जुबान होकर कहा, हमने इसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और फिर कह रहे हो हमें इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है, हमारी बात पर यकीन नहीं, तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला कर ले। अब वो शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते एक शहर में पहुंचे। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? इसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। इस वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं ही हूँ, कहो क्या बात है? भाई कहने लगा, कल रात तुमने हमारे घोड़ा ले गया, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर में हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा उड़ा ले गया? भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बातें बार बार बताई। ऊँट के मालिक ने कहा, जनाब इन लोगों ने पहले मेरा गायब ऊँट के मुतल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, फिर कहते हैं हमने इसको नहीं देखा। ऊँट को चरवाने ऊँट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे शख्स ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली, इन लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं हमने इसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं। बादशाह ने इन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे?
بھائیوں نے جواب دیا حضور رات کو رمضان خان ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ رمضان خان نے کہا اللہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلومات نہیں، یہ لوگ بلا وجہ مجھے پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا جب رمضان خان گھوڑا چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا تو تم میں سے کس نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے حضور ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا جب تم نے اسے دیکھا نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ جو دوسرے لوگ تمہاری چوری اور اغوا میں ملوث ٹھہر رہے ہیں اس کی صفائی تم کیا کہنا چاہو گے؟ چاروں بیوقوف بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر تہمات لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہمیں علم غیب جانتے ہیں، ہم سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہارا امتحان لوں گا، اگر تم نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں مان لوں گا کہ تم واقعی علم الغیب رکھتے ہو۔ بادشاہ نے ایک انار منگایا اور اسے صندوق میں رکھ کر پوچھا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑے بھائی نے بولا کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرا بھائی بولا اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا تاج بھی ہے۔ چوتھے نے کہا کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور علم الغیب رکھتے ہیں۔ اس نے رمضان خان سے کہا ان کا گھوڑا واپس کر دو، اس کی قیمت ادا کرو، اور بقیہ لوگوں سے کہا جاؤ تم اپنا اونٹ اور بیوی خود تلاش کرو۔ بھائیوں نے رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کی اور شہر کے بازار سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور نہایت فخر کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جہاں درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہوا انہیں نیند کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے ایک بڑے درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی اور اس نے چونک کر دیکھا اور بکری کا ایک بچہ درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں اپنا منہ ہلاتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مشورہ کر رہی اور فوراً اپنے بھائیوں کو جگانے لگا اور گھبرا کر بولا اٹھو اٹھو بکریاں ڈھونڈنے، بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ باقی بھائی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ بھیڑ بکریاں وہیں چھوڑ گئے۔ دوڑتے دوڑتے ایک بھیڑ پیچھے پیچھے آنے لگی اور ایک بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پتھر اٹھایا اور اس کے در مارا، ایک کو تو مار دیا، باقی بچاؤ اپنی جان۔ پھر وہ کافی دور جا کر رکے۔ جب ان کی سانسوں کا جوش ٹھنڈا ہوا تو ایک نے کہا ذرا گنتی کرو ہم سب پورے ہیں؟ ایک بھائی نے گنتی شروع کی، 1 2 3، ارے چوتھا کہاں گیا؟ وہ ہر بار دوسرے تیسرے بھائی کو گنتا اور خود کو بھول جاتا۔ باری سب گنتی کرتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا، اس نے ان کی باتیں سنی اور مسکرانے لگا اگر میں تمہاری گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بھائی نے جواب دیا ہم تمہیں غلام بن جائیں گے۔ گھوڑ سوار نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑا اور گنتی کی، 1 2 3 4۔ بھائی حیران رہ گئے اور خوش ہو گئے اور بولے واہ واقعی تم عقل مند ہو، اب ہم تمہارے غلام ہیں۔ گھوڑ سوار انہیں اپنے گھر لے گیا اور سب کو الگ الگ کام سونپ دیے۔ ایک کو کہا تم میری ماں کی خدمت کرو، خیال رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ دوسرے کو حکم دیا بیلوں کو کھلاؤ، تیسرے کو فصل کی کٹائی کا کام دیا اور چوتھے کو بھیڑ بکریوں کی نگرانی سونپی۔ جس بھائی کو ماں کی خدمت کے لیے رکھا گیا وہ مکھیوں کو اڑانے کے لیے ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جو مکھی ماں پر آتی وہ زور سے ڈنڈا مارتا، بڑی دکھ اور تکلیف سے کراہتی، مگر وہ بھائی مطمئن بیٹھا رہا۔ کئی بار ڈنڈوں کے بعد وہ بیچاری جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو بھائی نے سوچا وہ سو رہی ہے اور اس پر چادر ڈال دی، ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ بیلوں والے بھائی نے سوچا جانوروں کو کھلانا بہت مشکل کام ہے، اس نے بیلوں کو ذبح کر کے ان کے سر بھوسے میں دفن کر دیے تاکہ وہ خود بخود کھاتے رہیں۔ فصل والے بھائی نے سوچا گندم کی کٹائی اور صفائی بہت لمبا کام ہے، اس نے جلدی کام نپٹانے کے لیے فصل کی ہی کو آگ لگا دی تاکہ گندم پہلے سے ہی بنی ہوئی ہو۔ چوتھے بھائی نے جب بھیڑ بکریوں کو کھانے کی طرف دیکھا تو اس دوران کچھ بھوکے کتے وہاں آ گئے۔ وہ سمجھا شاید گاؤں کے لوگوں نے کتوں کو کچھ کھانے کو نہیں دیا اس لیے وہ بھیڑ بکریاں کھانے لگے۔ بھائی نے انہیں روکنے کی بجائے چلو خیر ہے اللہ کی رضا ہے۔ جب گھوڑ سوار واپس آیا تو سب سے پہلے ماں کی کمرے میں گیا، دیکھا وہ چاروں تلے خاموشی پڑی ہے۔ جب چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور وہ غم سے رونے لگا۔ پھر وہ بیلوں والے کے پاس گیا اور دیکھا اس کے کٹے ہوئے سر بھوسے میں ہیں، غصہ اور بڑھ گیا۔ فصل والے کے پاس گیا تو دیکھا راکھ ملی، بھیڑ بکریوں بھی غائب تھیں۔ چاروں بھائیوں کی بیوقوفیوں کو دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر پھر دل پر قابو پایا اور کہا خیر تم لوگ ہو ہی نادان، معاف کرتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے حکم دیا جاؤ قبرستان اور ایسی قبر کھودو جو کان کے برابر ہو گئی ہو۔ قبرستان گئے اور وہاں پہنچ کر ایک نے بیلچہ مارا اور دوسرے بھائی نے اپنے کان وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا یہ قبر تو کان سے بڑی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ گھڑ سوار پہلے سے ان سے ناراض ہے اور اگر قبر بڑی ہو گئی تو وہ بھی زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی، چنانچہ انہوں نے قبر کو وہیں چھوڑ دیا اور سوچ کر گھر واپس آ گئے۔ قبر بن چکی ہے،
گھوڑ سوار حیران رہ گیا، یہ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اس نے پوچھا، کیا تم قبر کھود دی کیا یا ویسے واپس آ گئے؟ وہ بھائی کہنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہم تو قبر کھود کر آ گئے ہیں۔ گھوڑ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی، چلو میں ساتھ، مجھے دکھاؤ۔ جب وہ سب دوبارہ قبرستان پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے، مگر وہاں کوئی قبر نظر نہ آئی۔ تلاش کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا۔ آخر کار ایک بھائی بولا، جناب یہ دیکھیں، یہ کان کے برابر قبر ہے۔ گھوڑ سوار غصے سے بولا، ارے بیوقوفو، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بات کہی تھی کہ یہ تو محض ایک مٹھی بھر قبر ہے۔ گھوڑ سوار نے غصے سے کہا، پھر اس چاروں بھائیوں کو حکم دیا، جاؤ میری ماں کی لاش لے آؤ اور میں خود اس کے لیے قبر کھود دوں گا۔ چاروں بھائی فوراً روانہ ہوئے اور مردہ بڑھیا کو چارپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف چل دی، مگر راستے میں کہیں وہ بوڑھی چارپائی سے گر گئی اور ان بیوقوفوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب قبرستان پہنچ کر انہوں نے اس چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھوڑ سوار نے غصے سے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے بھاگتے ہوئے جواب دیا، جناب ہم لاش لے کر ہی تو آ رہے تھے، مگر وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی۔ اب ہم یہاں پہنچے تو ہم دیکھا کہ چارپائی خالی ہے۔ گھوڑ سوار کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیسے ممکن ہے، ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر وہ غصے سے بولا، جاؤ میری ماں کو جس بھی طرح ہو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہیں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی فوراً دوبارہ تلاش کرنے نکل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے، انہیں ایک بوڑھی لکڑیاں چنتی نظر آئی۔ انہوں نے فوراً اس پر الزام ڈالا، تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو اور ادھر تمہارا بیٹا زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے چاروں بھائیوں نے اس بے گناہ بوڑھی عورت کو زبردستی پکڑا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ بیچاری چیختی رہی، اپنے ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی۔ وہ اسے لے کر سیدھے قبرستان پہنچ گئے۔ گھوڑ سوار کہنے لگا، یہ لو اپنی ماں، اب اسے سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ بھی آنے کا نام نہیں لیتی تھی تو ہم نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ گھوڑ سوار نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ عورت بری طرح رو رہی تھی، خوفزدہ ہو چکی تھی۔ گھوڑ سوار فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا، بے گناہ عورت سے معافی مانگی اور کہا، ان نادانوں نے میری ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور تمہیں اٹھا لائے ہیں، میں تم سے دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود نکلا اور کچھ دیر تلاش کے بعد اپنی ماں کی اصل لاش اسے عزت و احترام سے دفن کیا۔ گھوڑ سوار ان چاروں بیوقوف بھائیوں کو ہر قامت سے سخت تنگ آ چکا تھا، اس نے آخر کار ان سب کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت سے آزاد ہو گیا۔